معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ آیا جب ایک پاکستانی رہنما نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کر نہ صرف عالمی طاقتوں کو چیلنج کیا بلکہ اس کے سامنے اقوام متحدہ کی قرارداد کے کاغذات پاڑ دیے۔ یہ لمحہ تھا 15 دسمبر 1971 کا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں وہ تاریخی قدم اٹھایا جس کی گونج آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی بھٹو نے اقوام متحدہ کی قرارداد پاڑی تھی یا وہ کاغذات ان کی اپنی تقریر تھی؟ کیا یہ فیصلہ درست تھا یا یہ پاکستان کی سب سے بڑی ناکامیوں میں سے ایک تھی؟ کیا اگر بھٹو یہ نہ کرتے تو مشرقی پاکستان کو بچایا جا سکتا تھا؟ معزز دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج ہم اس تاریخی لمحے کی ہر ممکن تفصیل پر بات کریں گے۔ معزز دوستو، یہ واقعہ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے پس منظر میں پیش آیا۔ اس وقت پاکستان ایک سنگین بحران کا شکار تھا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کر لی تھی، لیکن مغربی پاکستان کی فوجی حکومت نے انہیں اقتدار دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں احتجاج شروع ہو گئے جو جلد ہی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئے۔ معزز دوستو، مارچ 1971 میں پاکستانی فوج نے آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے ایک کارروائی کی جس کا مقصد مشرقی پاکستان میں بغاوت کو کچلنا تھا، لیکن اس آپریشن کے نتیجے میں لاکھوں بنگالیوں کو ہجرت کرنا پڑی، ہزاروں جانیں ضائع ہوئی اور بھارت نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی کو مکمل مدد فراہم کی۔ دسمبر 1971 تک بھارتی فوج نے مشرقی پاکستان میں کلم کلا مداخلت شروع کر دی اور 3 دسمبر کو بھارت اور پاکستان کے درمیان باضابطہ جنگ چھڑ گئی۔ مغربی پاکستان میں موجود حکومتی قیادت کو امید تھی کہ عالمی برادری خاص طور پر امریکہ اور چین پاکستان کی مدد کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی درخواست دی تاکہ بھارتی فوج کی پیش قدمی کو روکا جا سکے، لیکن اقوام متحدہ میں اس مسئلے پر کوئی مضبوط فیصلہ نہ کیا گیا۔ امریکہ، جو کہ پاکستان کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا، بھی اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ معزز دوستو، 15 دسمبر 1971 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک اہم اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں مختلف ممالک کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں پاکستان اور بھارت دونوں سے جنگ بندی کی اپیل کی گئی تھی۔ قرارداد کا مقصد مشرقی پاکستان میں جاری تنازع کو روکنا اور انسانی بحران سے بچاؤ تھا۔ معزز دوستو، بھٹو نے اجلاس میں انتہائی جذباتی اور دھواں تقریر کی۔ انہوں نے بھارت پر الزام لگایا کہ وہ پاکستان کو توڑنے کے درپے ہے اور اقوام متحدہ اس معاملے میں غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے بڑی عالمی طاقتوں خاص طور پر امریکہ اور سوویت یونین پر شدید تنقید کی کہ وہ انصاف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ معزز دوستو، تقریر کے دوران بھٹو نے کہا، میں اس قرارداد کو نہیں مانتا، یہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اقوام متحدہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمیں اپنے دفاع کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا۔ معزز دوستو، وہ قرارداد جو سلامتی کونسل میں پیش کی گئی تھی، اس میں یہ نکات شامل تھے کہ پاکستان اور بھارت فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کرے، دونوں ممالک اپنی فوجیں مشرقی پاکستان سے پیچھے ہٹائے، مشرقی پاکستان میں انسانی بحران کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ امدادی کاموں کا آغاز کرے، مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کے لیے مذاکرات کیے جائے۔ معزز دوستو، یہ قرارداد بھارت کے لیے کسی قسم کی پابندی کا باعث نہیں بن رہی تھی، جبکہ پاکستان اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے بھٹو نے اس قرارداد کو بے معنی قرار دیا اور احتجاجاً اسے پھاڑ دیا۔ بھٹو نے جب دیکھا کہ اقوام متحدہ پاکستان کے حق میں کوئی مضبوط موقف اختیار نہیں کر رہی اور جنگ بندی کی قرارداد بھی پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں، تو انہوں نے غصے میں قرارداد کے کاغذات پھاڑ دیے اور کہا، میں یہاں وقت ضائع نہیں کر سکتا، میں اس بے فائدہ تنظیم کا مزید حصہ نہیں رہ سکتا۔ پاکستان کا مستقبل اقوام متحدہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر بھٹو اجلاس چھوڑ کر باہر چلے گئے اور پاکستان واپس آ گئے۔ یہ لمحہ اقوام متحدہ کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور اس نے عالمی سیاست میں پاکستان کے موقف کو نمایاں کر دیا۔
موزز ان کاغذات کو پڑھنے میں کچھ فائدے بھی تھے۔ بھٹو نے عالمی برادری کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ بھٹو کا یہ اقدام پاکستانی عوام میں انہیں ایک جرأت مند اور نڈر رہنما کے طور پر پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ اس واقعے نے بھٹو کو ایک قومی ہیرو بنا دیا، جس کا اثر 1973 میں ان کے وزیر اعظم بننے تک رہا۔ اس اقدام نے پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر مزید نمایاں کیا اور مسئلہ مزید مشہور ہوا۔ معزز اس کے کچھ نقصانات بھی تھے۔ اقوام متحدہ میں قرارداد پاڑنے سے پاکستان کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچا اور سفارتی تعلقات مزید کمزور ہو گئے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر بھٹو اقوام متحدہ میں مزید کوشش کرتے تو شاید مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ عالمی طاقتوں نے پاکستان کی حمایت کرنے کے بجائے بھارت کا ساتھ دیا، جس سے پاکستان مزید کمزور ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان کو بھارت کے ساتھ 1972 میں شملہ معاہدہ کرنا پڑا، جس میں پاکستان نے کئی سفارتی رعایتیں دی۔ معزز بھٹو کا اقوام متحدہ میں قرارداد پاڑنا محض ایک جذباتی قدم نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص حکمت عملی تھی۔ لیکن کیا یہ حکمت عملی کامیاب رہی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو نے قومی غیرت کا مظاہرہ کیا، جبکہ بعض ناقدین اسے پاکستان کی سب سے بڑی ناکامی قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھٹو نے جو کاغذات پاڑے وہ در حقیقت ان کی اپنی تقریر کے نوٹس تھے، اور یہ صرف ایک ڈرامائی انداز تھا تاکہ وہ پاکستانی عوام میں ہیرو کے طور پر ابھر سکے۔ معزز کچھ ناقدین کے مطابق اگر بھٹو اقوام متحدہ میں جنگ بندی کے لیے مزید کوشش کرتے تو شاید مشرقی پاکستان کو الگ ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھٹو کا جارحانہ رویہ پاکستان کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہوا۔ معزز کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھٹو کا یہ اقدام درست تھا یا نہیں؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور مزید تاریخی اور سیاسی حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔